بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد 3 ہجری کا واقعہ۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئی۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤ سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ رات میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا آپ کے پاس 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم یہاں قرآن پاک کی چند آیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں۔ جب آپ خود پڑھیں گے تو سب خود سمجھ لیں گے۔ ترجمہ: اور جب کہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے مقامات پر جما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے۔ جب تم میں 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا، جس وقت تم ان کفار کو باحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہارے دل کی بات دکھلا دی تھی۔ یہ آیات
ہم نے بہت تھوڑی سی نقل کی ہیں۔ جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غزوہ احد سے ہم کو 2 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ اول، مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ صرف تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کر سکتی۔ ہاں، ہتھیار اور تعداد زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح صرف اللہ تعالیٰ دیں گے۔ 2، بات یہ ہے کہ جو ہمارا امیر یا کمانڈر چیف حکم دے اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، چونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔